لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 77 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ صبر سے کام لیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اب ہم اس عذاب کا کچھ حصہ جس سے ہم ان کافروں کو ڈراتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں گے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اوپر اٹھا لیں گے، یعنی آپ پر موت آ جائے گی۔ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر بھی ان سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، یعنی دنیا میں نہ صحیح تو آخرت میں تو انہیں عذاب مل کر رہے گا۔ مشرکین مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طرح سے اذیت اور تکالیف پہنچائی جاتی۔ ایک تو آپ علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیا جاتا، اور دوسرا آپ علیہ السلام کے مشن پر حملہ کیا جاتا۔ آپ علیہ السلام کی ذات پر حملہ کیسے کرتے کہ آپ علیہ السلام کو کبھی مجنون کہا جاتا معاذ اللہ، کبھی آپ علیہ السلام کو جادوگر کہا جاتا، کبھی آپ علیہ السلام کو کذاب کہا جاتا، تو طرح طرح کے الزام آپ علیہ السلام پر لگائے جاتے۔ اگر ہمیں بھی کوئی آدمی آ کر مجنون کہہ دے، ساحر کہہ دے، کذاب کہہ دے، تو پتہ نہیں ہمیں کتنا غصہ آئے گا، اور جواب میں پتہ نہیں ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام کو بھی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کر کے تکالیف پہنچائی جاتی تھی۔ اور آپ کے مشن پر حملہ کیسے کرتے تھے کہ اللہ کے نبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت پیغام سناتے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، مجھے اپنا پیغمبر مانو، اور قرآن و سنت میں جو دین تمہیں بتایا جاتا ہے اس دین کو اپنا دین مانو۔ تو آگے سے مشرکین مکہ، کفار مکہ کہا کرتے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر تمہارے دین پر عمل کریں، ہم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ کر ہم تمہاری بات کیوں مانیں۔ تو مشن پر بھی حملہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی حملہ ہوتا، جس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا، میرا پیغمبر آپ صبر کیجئے، صبر کا دامن آپ نہ چھوڑیں۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ان سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، میں ایک ایک چیز کا ان سے حساب لوں گا۔ ان الساعۃ لآتیۃ، قیامت آ کے رہے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جب قیامت آئے گی یہ دوبارہ میرے پاس کھڑے ہو کے آئیں گے تو میں ایک ایک چیز کا ان سے حساب لوں گا، میرا پیغمبر آپ ذرا صبر کیجئے۔ اب باقی رہی بات کہ ان کو عذاب کب ملے گا، تو فرمایا کہ کچھ عذاب کا حصہ تو ایسا ہوگا کہ ہم دنیا میں آپ کو دکھا دیں گے، آپ کے سامنے یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے اندر 70 مشرکین مارے گئے، 70 کو گرفتار کر لیا گیا، تو اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ 313 کے ہاتھوں ہزاروں کے لشکر کو شکست ہوئی، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر بعد میں بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں 27 غزوات ہوئے، اور ان میں آپ علیہ السلام کو فتح ہوئی، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر کے دکھایا۔ باقی جو اصل عذاب ہے وہ تو قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ایک ایک چیز کا ان سے حساب لیا جائے گا۔ میرا پیغمبر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ایسا کیا گیا ہے کہ نہ ماننے والوں نے انہیں تکالیف پہنچائیں، لیکن انہوں نے بھی صبر کیا۔ میرا پیغمبر آپ بھی صبر کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، من قبلک کا معنی ہوتا ہے آپ سے پہلے، من بعدک کا لفظ نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی تھے، آپ کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ اگر آپ کے بعد نبی نے آنا ہوتا تو پھر یہاں پر الفاظ ہوتے من قبلک و من بعدک، پورے قرآن میں آپ کو بعد کا لفظ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بعد اور کسی نبی نے آنا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام خاتم النبیین تھے۔ اب آپ کی نبوت کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کائنات کا بدترین غلیظ ترین
کافر ہوگا اور اس کے ماننے والے بھی بدترین اور غلیظ ترین کافر ہوں گے۔ فرمایا میرا پیغمبر آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض کے واقعات تو ہم نے آپ کو سنا دیے، حضرت موسیٰ کا واقعہ، حضرت ہارون کا واقعہ، حضرت ابراہیم کا واقعہ، اس طرح 17 انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے کیا ہے۔ باقی فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کہ وہ کوئی معجزہ لے کے آئے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کفار مکہ کہتے تھے اللہ کے نبی کو کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں معجزات تو دکھاتے ہیں لیکن جو ہم کہتے ہیں ہمیں وہ معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو نبی تمہیں معجزہ دکھاتا ہے وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا، وہ بھی کس کا اذن ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے دکھاتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی معجزہ دکھائے گا اللہ کے حکم سے دکھائے گا، تم نے ایمان لانا ہے نہیں لانا یہ تمہاری اپنی مرضی، ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ناکام ہو۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو حق طریقے سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو لوگ باطل کی پیروی کرنے والے ہیں فرمایا کہ اس موقع پر وہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ جب قیامت کا دن آئے گا، اب جنہوں نے دنیا کی زندگی میں باطل کی پیروی کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ نقصان اٹھائیں گے، اور جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو ایسا سوار دیں گے کہ دنیا کی زندگی کہ جو انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہوگی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔